السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و سامعات، جب ہم دور جاہلی کو دیکھتے ہیں یا ما قبل اسلام تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کس مظلومیت اور مقہوریت کی شکار تھی۔ ان کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا جاتا تھا، ان باتوں کو سوچ کے، ان چیزوں کو پڑھ کے ہی ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ عورت کے ساتھ کیسے معاملات اختیار کیے جاتے تھے۔ الحمدللہ اسلام نے عورت کو ایسا مقام دیا کہ وہ عزت کے مقام پہ حامل ہو سکے۔ اس بات پہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا بہت ہی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس درندگی سے، اس زندگی سے جو کہ بہت ہی مشکل تھی، جس میں جینا بھی بہت مشکل تھا، اس چیز سے ہمیں نکال دیا، اس چیز سے ہمیں نجات دے دی، الحمدللہ۔ اور جب ہم مابعد اسلام تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین نے کیسے کیسے کارنامے انجام دیے۔ جس عورت کو غلیظ سمجھا جاتا تھا، جسے معاشرے کا سب سے کمتر درجہ حاصل تھا، اس عورت نے بحیثیت مربیہ، بحیثیت مجاہدہ اور طرح طرح کی چیزیں اختیار کی اور اسلام میں بہت ہی اہم کردار نبھایا ہے۔ انہی خواتین میں سے ایک خاتون ہیں حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا۔ اسلام کے اولین عہد میں ام سلیم رضی اللہ عنہا کا شمار ہوتا ہے۔ یہ خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ تھیں۔ اسلام کے آغوش رحمت میں آنے سے پہلے آپ کا نام رحیلہ تھا اور اسلام قبول کر لینے کے بعد ام سلیم رضی اللہ عنہا کے نام سے مشہور ہوئیں۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا مالک بن نضر کے عقد میں تھیں اور دل کا آئینہ بے داغ تھا، اس لیے نور اسلام سے فطری لگاؤ محسوس ہوا تو شوہر کی ہزار مخالفت کے باوجود بھی آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو اس وقت آپ کے یہاں ایک ننھا سا منا بھی تھا۔ وہ چاہتی تھیں کہ گہوارے طفلی میں رہتے ہوئے اس کے لاشعور میں اللہ کا نام اور اس کی محبت کا نور پیوست ہو جائے، اس لیے کوشش کیا کرتی تھی کہ ان کے بچے کی زبان پہ سب سے پہلے جو لفظ آئے وہ لفظ اللہ ہو۔ چنانچہ وہ آنکھوں میں ممتا کی تابانی، دل میں اللہ کی محبت کا نور لیے اپنا چہرہ بچے کے قریب لے جاتی، بار بار اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اللہ اللہ کی صدا بلند کرتے ہوئے اپنے لب کو حرکت دیتی۔ کچھ دنوں تک یہ رویہ اختیار کر لینے کے بعد بچے نے اپنے ہونٹ کو زیر و زبر کرنا شروع کر دیا۔ آخر ایک دن لب کو جنبش دیتے ہوئے انہوں نے اللہ کی صدا بلند کر دی۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا بہت زیادہ خوش ہوئیں، بچے کو گود میں لیا، اللہ کا شکر ادا کیا، لیکن شوہر کو یہ بات بہت ہی ناگوار گزری۔ وہ اس واقعے سے ناراض ہو کے گھر سے چلے گئے اور پھر اس کے بعد کبھی واپس نہیں آئے اور ملک شام میں جا کے ان کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کے شوہر کی وفات کی خبر عام ہوئی تو متعدد نامی گرامی لوگوں نے ان سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ آپ کے پاس پیغامات آنے لگے۔ ابو طلحہ انصاری نے بھی پیغام بھیجا جو نیک نامی میں بہت ہی مشہور اور معزز تھے، لیکن وہ مشرک تھے، اس لیے ام سلیم رضی اللہ عنہا نے انکار کر دیا کہ وہ کسی بھی مشرک کی معصیت سے ان کا نور ایمان کثافت زدہ نہ ہو جائے۔ صریح انکار کے باوجود بھی ابو طلحہ مایوس نہیں ہوئے اور وہ بار بار آرزو کرتے رہے۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے ان کی یہ دلچسپی دیکھی تو اس وارفتگی کو اسلام سے قریب لانے کا وسیلہ بنانے کی تدبیر سوچنے لگی۔ ایک دن ابو طلحہ ان کے پاس آئے، نا امیدی کے بوجھل قدم سے وہ جانے لگے تو ام سلیم رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ابو طلحہ ٹھہرو۔ ابو طلحہ رک گئے۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ راستہ بالکل صاف ہے، آرزو کے پنچھیوں کو وہاں اترنے میں کوئی رکاوٹ نہیں رہ گئی ہے، تو انہوں نے نرم لہجے میں اپنائیت کے بھرپور اظہار و انداز سے ان کے دل کے دروازے کو کھولنے کی کوشش کی۔ کہا، ابو طلحہ، تمہارے چہرے پہ ہوش مندی کے آثار ظاہر ہیں، بظاہر تم بہت ہی حقیقت شناس
اور حق بھی و حق گاہ معلوم ہوتے ہو، پھر آخر اس حماقت کی کیا وجہ ہے کہ تم بے جان پتھروں کو اپنی تقدیر کا مالک سمجھتے ہو؟ کیا یہ بے جان پتھر تمہیں نفع و ضرر پہنچانے کی طاقت رکھتے ہیں؟ آخر ایک بے جان اور بے حرکت چیز کو تمہاری عقل تمام خدائی کا سرچشمہ کیوں کر باور کراتی ہے؟ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں میری محبت حاصل ہو تو عقل و خرد کو رسوا کرنے والی ان خرافات سے توبہ کر کے قبول اسلام کر لو۔ میں تمہیں اپنا محبوب و مطلوب بنا لوں گی اور بغیر کسی مہر کے تم سے شادی کر لوں گی۔ تمہارے قبول اسلام ہی کو میں اپنا مہر سمجھوں گی۔ ابو طلحہ کو اب تک سلیم رضی اللہ عنہا کے ذہنی افق کی وسعتوں کا اندازہ نہیں تھا۔ وہ انہیں صرف ایک شریف خاتون سمجھتے تھے، لیکن ان کی اس گفتگو کو سن کے ان کی آنکھیں کھل گئیں اور اس شوق اور ذوق میں وہ اچھل پڑے اور یکلخت تڑپ اٹھے۔ جذبات کی پوری شدت و توانائی نے لا الہ الا اللہ کی ایسی صدا بلند کی کہ ہوائیں اور فضائیں بھی لا الہ الا اللہ کی راگ الاپنے لگیں۔ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پوری اسلامی تاریخ میں سب سے زیادہ قیمتی مہر پانے والی خاتون سلیم رضی اللہ عنہا ہیں، کیونکہ ان کا مہر ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام ہے۔ بھلا اسلام سے بڑھ کے بھی کوئی چیز اعلیٰ و ارفع ہو سکتی ہے؟ سلیم رضی اللہ عنہا سچی مومنہ ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین مربیہ بھی تھیں، اور اپنے بچے کی تربیت کے لیے توحید و سنت کو انہوں نے بنیاد بنایا۔ چنانچہ نشوونما کی ابتدائی مراحل سے گزرنے کے بعد اپنے بچے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں دے دیا۔ آپ اس بات پہ غور کیجئے کہ جب وہ بچے تھے، شیرخوار تھے، تو ان کے دل میں اللہ کی محبت کا نور و شعور بھرتی رہیں، اور جب وہ کسی قدر باشعور ہوئے تو اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے میں داخل کر دیا۔ اس کی تفصیل حضرت انس رضی اللہ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں 10 سال کا تھا، ایک روز ماں نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہم تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو حال پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، ہمارے قبیلے کا ہر شخص آپ کو کچھ نہ کچھ تحفہ اور ہدیہ پیش کرنے کی سعادت سے بہرور ہو چکا ہے، صرف میں ہی باقی ہوں، لیکن میرے پاس اللہ کی بخشی ہوئی ایک دولت صرف یہی بیٹا ہے۔ میری تمنا ہے کہ بطور ہدیہ آپ میری جانب سے اسے قبول فرما لیں اور اس سے حسب منشا جو خدمت چاہیں لے لیں۔ عورتوں کے لیے اس واقعے میں بہت ہی نصیحت ہے، کیونکہ عورتیں عام طور پہ اپنے بیٹوں کے مستقبل کی بڑی فکر کیا کرتی ہیں۔ وہ چاہتی ہیں کہ ان کا بیٹا بڑا ہو، پیسہ کمائے، دنیا بنائے، اور اگر آخرت کی کچھ فکر ہوتی ہے تو بس وہ نماز یا روزہ کی حد تک باقی رہتی ہے، لیکن اس کے علاوہ نہیں، عموماً ایسا نہیں سوچا جاتا ہے۔ لیکن اس واقعے میں دیکھیے کہ سلیم رضی اللہ عنہا نے اپنے بچے کے مستقبل کے لیے جو لائحہ عمل تجویز کیا، اس سے ان کو کیا ملا؟ ایمان و یقین کی دولت، علوم نبوت کی برکت، اللہ کی رضا اور رحمت کی جنت۔ کتنا عمدہ اور کتنا بہترین انہوں نے اپنے بچے کا مستقبل منتخب کیا۔ سلیم رضی اللہ عنہا کی زندگی کا ایک واقعہ ایسا ہے کہ اگر عورتیں اس کی روح کو سمجھ لیں اور اس کے مطابق اپنی عملی زندگی کو ڈھال لیں تو ان کا گھر جنت کا نمونہ بن جائے، کیونکہ ہر گھر میں کچھ باتیں ایسی ہو جاتی ہیں جو پریشانی کا باعث ہوتی ہیں۔ عورتیں عام طور پہ ایسے موقع پہ بے حال اور بے قابو ہو جاتی ہیں اور اس سے گھر والوں کی مصیبت اور ہی زیادہ بڑھا دیتی ہیں۔ سلیم رضی اللہ عنہا کے گھر بھی ایک ایسا واقعہ پیش آیا۔ ان کا کوئی بیٹا بیمار تھا اور وہ اچانک فوت ہو گیا۔ ان کے شوہر کام کرنے کے لیے گئے تھے تو انہوں نے کسی کو کچھ بھی نہیں بتایا اور اپنے بیٹے کے اوپر چادر ڈال کے اس کو چارپائی پہ لٹا دیا۔ جب ان کے شوہر کام سے واپس آئے تو انہوں نے حسب معمول ان کے ہاتھ پاؤں دھلوائے، انہیں کھانا کھلایا، اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو وہ تمام لوگ سو گئے۔ جب صبح اٹھے تو دونوں لوگوں نے غسل فرمایا، نماز فجر ادا کی
اور وہ جب ناشتہ کر کے جانے لگے تو اپنے بچے کا حال پوچھا تو سلیم رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اس کی تکلیف تو بالکل ختم ہو گئی ہے، وہ بڑے سکون سے ہے۔ جب ان کے شوہر رخصت ہونے لگے تو سلیم رضی اللہ عنہا نے ان سے کہا کہ ہمارے ہمسائے نے کل کچھ ادھار لیا تھا، ان سے جب میں نے ادھار مانگا تو وہ ناراض ہونے لگے۔ ان کے شوہر نے کہا کہ یہ تو بڑی نامناسب بات ہے کہ کوئی کسی سے عاریتاً کوئی سامان لے اور جب اس سے مانگا جائے تو وہ ناراض ہونے لگے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی، یہی حال ہمارے ساتھ بھی ہوا۔ ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت لڑکے کی شکل میں تھی، اللہ نے اپنی وہ دی ہوئی نعمت کل واپس لے لی، اس لیے اس کی آخری رسوم ادا کیجیے اور پھر اس کے بعد اپنے کام کے لیے چلے جائیے۔ جب آخری رسوم ادا ہو چکی تو سلیم رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور انہیں رات کا واقعہ بتایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور کہا کہ اللہ تمہاری راتوں کو بابرکت بنائے۔ اس دعا کی برکت اس طرح ہوئی کہ کہا جاتا ہے کہ اس دعا کے بعد ان کے یہاں 7 اولاد ہوئیں جو مسجد نبوی میں قرآن مجید پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ سلیم رضی اللہ عنہا کی مجاہدانہ خدمات بھی لائق تحسین ہیں۔ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جنگ احد کے موقع پہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور سلیم رضی اللہ عنہا کو دیکھا کہ مشکیزہ بھر بھر کے پشت پہ رکھتی اور مجاہدین کو پلاتی۔ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ ہی کا بیان ہے کہ جنگ حنین کے موقع پہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلبستگی کے لیے ہنسی کے طور پہ کہا کہ حضور ذرا سلیم کو تو دیکھیے، ہاتھوں میں خنجر لہراتے ہوئے کیسے اکڑ رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور پوچھا کہ اے سلیم، آخر یہ خنجر کس لیے رکھا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ حضور اگر کوئی دشمن میری جانب آیا تو اس سے پہلے کہ وہ وار کرے میں اسی سے اس کا کام تمام کر دوں گی۔ سبحان اللہ، کیا حوصلہ اور کیا جذبہ تھا سلیم رضی اللہ عنہا کا۔ سلیم رضی اللہ عنہا بحیثیت بیوی، بحیثیت والدہ اور بحیثیت مومنہ، بحیثیت مجاہدہ، ہر چیز ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، کیونکہ انہوں نے ہر چیز پہ ایمان کو فوقیت دی، آخرت کو فوقیت دی اور دنیاوی زندگی یا اس کے جھمیلوں میں پڑنے سے گریز کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ایسی سیرت کا حامل بنائے جو دوسروں کے لیے مشعل راہ ہو۔ جزاک اللہ خیر۔